جی زید حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 800 سال پرانی زبان ہماری اپنی قومی زبان اردو، وہ ہمیں دن بدن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے ہی ملک میں. تو کیا فرمائیے گا، آپ کو اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ لیکن نیلم، آج آپ نے بہت ہی ایک ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ جس کا تعلق پاکستان کی بقا سے ہے. پاکستان پر جب بھی حملہ کیا جائے گا، یاد رکھیے گا کہ 3 اطراف سے ہوگا. ایک، پاکستان کے جغرافیے پہ حملہ ہوگا، پاکستان کی سرزمین کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا حملہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر کیا جائے گا، یعنی اسلام پر، قرآن سنت اور شریعت پر حملہ کیا جائے گا. 2 نیشن تھیوری پہ حملہ کیا جائے گا. اس کو کنفیوز کیا جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہو یا سیکولر اسٹیٹ ہو. اور تیسرا حملہ کیا جائے گا پاکستان کی شناخت پر، آئیڈینٹی کے اوپر. اور جب پاکستان کی شناخت پر حملہ ہوگا تو وہ سب سے شدید حملہ ہوگا اردو زبان پر. یہ یاد رکھیے گا بات. جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتی ہیں، اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے اپنی زبان کو زندہ کرتی ہیں. اور جب قوموں پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کی نظریاتی اور روحانی اساس کی جڑ کاٹی جاتی ہے، ان کو اپنی کئی سو سال کی تاریخ سے دور کیا جاتا ہے، ان کو اپنے دین سے، اپنے تمدن سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تہذیب سے دور کیا جاتا ہے، تو ان کی زبانیں تبدیل کر دی جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا بات اچھی طرح. ہم آپ کو 2 مثالیں دیتے ہیں. اسرائیل کی ریاست 1948 میں وجود میں آئی، اور اسرائیل کی ریاست کے وجود میں آتے ہی پہلا کام اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ کیا کہ عبرانی ہبرو زبان کو، جو 2000 سال پرانی مردہ زبان ہے اور سوائے چند یہودی اسکالرز کے کوئی اس زبان کو جانتا نہیں تھا، اس زبان کو انہوں نے اسرائیل کی قومی زبان قرار دیا. اور کہا کہ دوری دنیا میں جتنے یہودی بستے ہیں جو اسرائیل میں آ کر آباد ہوں گے، ان پر واجب ہے کہ اس زبان کو سیکھیں. اس کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا، اور آج اپنی تمام تعلیم، اپنا تمام نظام، اپنی تمام عدلیہ، اپنی تمام جوڈیشری، اپنے تمام قوانین وہ عبرانی ہبرو زبان میں ادا کرتے ہیں. ایک مردہ زبان کو زندہ کر کے اپنی شناخت کے طور پر اسرائیل میں نافذ کر دیا انہوں نے. لیکن پھر زید حامد صاحب، اس سے انہوں نے کیا مقصد، کیا اچیو کیا؟ دیکھیے، کیا وہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہودیوں سے سیکھنے کا مطلب، خیر کی بات انسان کو کہیں سے ملے اس کو سیکھ لینی چاہیے. یہودیوں نے یہی کیا کہ جب عبرانی زبان انہوں نے اپنی قوم کا ایک نیشنل لینگویج بنا دی، اپنی قومی زبان بنا دی، تو کئی ہزار سال پرانا جو عبرانی اور ہبرو زبان کا لٹریچر تھا، جو تاریخ تھی، جو اس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی، جو پوئٹری تھی، جو ان کی ویلیوز تھی، وہ سب کی سب ان کی پوری یہودی قوم سمجھنے لگی. پوری یہودی قوم کی قومی زبان بن گئی، ایک شناخت بن گئی. اس کی دوسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. خلافت عثمانیہ کو جب جغرافیائی طور پر تباہ کیا گیا، پوری خلافت عثمانیہ کو حملے کر کے تقسیم حصے بخرے کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی، اس وقت مصطفیٰ کمال نے سب سے شدید حملہ جو ترک قوم پر کیا، وہ ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس کو لیٹنائز کر دیا. رومن رسم الخط میں انگریزی کے طور پہ ترکی زبان لکھی جانے لگی. نتیجہ کیا ہوا کہ 1000 سال پرانی ترکی زبان، جس کے اندر پورا عالم اسلام کا خزانہ موجود تھا، ہماری تاریخ، ہمارا دین، ہمارا تمدن، ہماری تفاسیر، ہماری اخلاقیات، ہماری کہانیاں، ہماری پوئٹری، کیونکہ خلافت عثمانیہ کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں ترکی زبان بولی سمجھی جاتی تھی، اس میں جو خزانہ موجود تھا، 1924 کے بعد سے جتنے ترک آج تک پیدا ہوئے ہیں، اپنی وہ 1000 سال کی تاریخ سے ان کو کاٹ دیا گیا. وہ اپنی تاریخ نہیں جانتے. وہ صرف وہ لٹریچر اور ہسٹری جانتے ہیں جو 1924 کے بعد سے لکھی گئی ہے، جس کی ٹرانسلیشن کر لی گئی، جس کو نیا لٹریچر لکھ دیا گیا. لہٰذا لیکن زید حامد صاحب، اگر ہم اپنے ملک میں اپنی قومی زبان اردو کو دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے نصاب میں، ہمارے کریکولم سے پڑھایا جا رہا ہے اردو سبجیکٹ کے طور پر ہماری نئی نسلوں کو، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ پہلی 2 باتیں، مثالیں جو ہم نے دی، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو بات ہم نے کہی کہ جب قومیں اپنے آپ کو زندہ کرتی ہیں تو اپنی زبان سنبھالتی ہیں، اس کو زندہ کرتی ہیں. جب قوموں پر حملے کیے جاتے ہیں تو ان کی زبانیں تبدیل کی جاتی ہیں. آج پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے جغرافیے پہ حملہ ہے، ایک طرف ہماری نظریاتی روحانی اساس پر حملہ ہے، اور ایک طرف ہماری شناخت پر حملہ ہے. اردو زبان آج پاکستان میں دم توڑ رہی ہے. یہ ہم وارن کر کے صاف بتا رہے ہیں آپ کو. پاکستان میں آج نہ سرکاری سرپرستی ہے اس زبان کو. پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کا سارا میڈیا، پاکستان میں تجارت، بزنس فورم، جتنا جو کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ انگریزی زبان میں ہے. پاکستان کے بچے آج اردو نہیں جانتے. پاکستان کے بچے اردو نہ اردو میں گنتی کر سکتے ہیں، نہ اردو کا نام جانتے، اردو کی کوئی کتاب نہیں پڑھتے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا تمام پڑھا لکھا اشرافیہ، جو ایلیٹ ہے، جو پاکستان پر حکومت کرتی ہے، وہ اردو زبان سے
اتنی ناواقف ہے کہ اس کے لیے اردو کا ہونا یا نہ ہونا ایک بےمانی بات رہ گئی ہے. یہاں پر ہم آپ کو قائد اعظم کے الفاظ سنائیں گے. I would like to quote قائد اعظم نے اردو زبان کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سمجھ لیں، کیونکہ آج کل سارے لبرل فیشسٹ بغیرت بریگیڈ ہمیشہ ہر بات میں قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہیں، تو ذرا یہ بھی سن لیں کہ قائد اعظم نے اردو زبان کے بارے میں کیا فرمایا تھا. ڈھاکہ میں 1948 میں اپنا جو آخری پبلک خطاب تھا اس میں قائد اعظم فرماتے ہیں، کوئی آدمی آپ کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. دوسری اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بغیر ایک قومی زبان کے کوئی ملک آپس میں باہم یکجا نہیں رہ سکتا، نہ پنپ سکتا ہے. جہاں تک ملت پاکستان کی زبان کا تعلق ہے، پاکستان کی زبان اردو ہوگی. میں آپ کو انتباہ کرتا ہوں، تمہارے درمیان 5th کالمسٹ موجود ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے روپ میں جن کو باہر سے امداد ملتی ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری صفوں میں مسلمانوں کے روپ میں غدار ہیں جو باہر سے پیسہ لے کر آتے ہیں اور آپ کو اردو زبان پر کنفیوز کریں گے. آپ کو کہیں گے کہ اردو کی ضرورت نہیں ہے، بنگلہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، پنجابی کیوں نہ ہو، سندھی کیوں نہ ہو، بلوچی، ہم اس کو قومی زبان کیوں نہ بنائیں. لیکن زاہد حامد صاحب، قائد اعظم کی اپنی اردو اتنی مضبوط نہیں تھی، یہی کمال کی بات ہے، عمدہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اردو پر زور دیتے ہوئے وہ ہمیں نظر آئے، ایمفیسائز کیا اردو پر. دیکھیے اسی بات سے قائد اعظم کی آنر، ڈگنیٹی اور غیرت اور ویژن کا پتہ لگتا ہے کہ ان کو اپنی کمزوری کا احساس تھا کہ مجھے اردو ٹھیک نہیں آتی، لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ برما سے لے کے افغانستان تک اگر مسلمانوں کو کوئی چیز جوڑ کر رکھی ہوئی ہے تو وہ اردو زبان ہے. یہ اردو زبان کسی علاقے، خطے یا لیکن کسی وجہ کیا ہوئی قائد اعظم کی اردو نہ آنے کا وجوہات کیا ہوئی؟ کیا وہ بر صغیر میں نہیں رہے؟ دیکھیں بات یہ، جو اس زمانے میں بھی قائد اعظم نے ساری انگریزی میں تعلیم حاصل کی، حالانکہ مدرسہ سندھ مدرسہ سے سٹارٹ کیا، لیکن بعد میں ساری تعلیم انگریزی کی رہی، یورپ میں رہے، اس نظام میں گھومتے رہے. بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس نظام کو پہلے اس نظام کا حصہ تھے، اچھی طرح اس کو دیکھا، انہوں نے سمجھ لیا، کئی سال کانگریس کا حصہ رہے، ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے رہے. قائد اعظم نے اپنے سٹیجز گزارے ہیں زندگی کے، اور آخر میں جب وہ علامہ اقبال سے ملنے کے بعد سامنے آئے تب ان کو احساس ہوا کہ مسلمان ملت کی شناخت کیا ہے، مسلمان قوم کا ملت کا عروج کیسے حاصل ہوگا. اور تب قائد اعظم نے مسلمان قوم کو نصیحت کی کہ خبردار اردو زبان کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اردو چلی گئی تم تباہ کر دی جاؤ گے بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان قوم. اور اس کے اوپر دیکھیے انڈیا کے اندر باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں اس کے اوپر، مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی. جب 35 میں کانگریس کی حکومت بنی تو وہاں انہوں نے اردو پر پابندی لگائی اور اپنے سنسکرت اور اپنے بندے ماترم ٹائپ سلسلہ شروع کیے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اردو زبان کسی علاقے یا کسی قوم کی زبان نہیں ہے. اردو زبان کو شروع کیا حضرت نظام الدین اولیاء نے، یہ اولیاء کی شروع کردہ زبان ہے، بڑے بڑے سکولرز کی شروع کردہ زبان ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس اردو زبان کو گرامر تیار کی، زبان کا سٹرکچر تیار کیا. آج جو اردو آپ پڑھتے ہیں یہ نظام الدین اولیاء کی شروع کی ہوئی، رحمۃ اللہ علیہ کی شروع کی ہوئی اور امیر خسرو کی. اور اس کے بعد پوری مسلم دنیا میں عربی اور فارسی کے بعد 1400 سال کا علمی خزانہ اگر کسی زبان میں موجود ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. ہم ترکی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ترکی میں بدل گیا وہ، کیونکہ جس ترکی زبان میں تھا آج اس ترکی کو پڑھنے والے ترکی میں بھی باقی نہیں بچے ہیں. رسم الخط جو ہے، جو عربک رسم الخط ہوا کرتا تھا ترکی کا، اس کو رومنائز کر دیا، لیٹن کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ترکی کی پوری نسل جو نوجوان نسلیں جو ہیں اپنا 1000 سال پرانا اسلامی خزانہ نہیں پڑھ سکتی. اور یہ جو اردو زبان کا جو خوبصورت کلام ہے، یعنی اس کے اندر علامہ اقبال نے جو اردو میں سارا کام کیا، جو اتنا سارا کام، اتنے بڑے بڑے شعراء نے، اتنے بڑے بڑے مفسروں نے، دانشوروں نے، محدثوں نے جو سارا کام کیا گیا 1400 سال کا، آج آپ کو اردو میں سارا کام ملتا ہے. اور اردو زبان کو گم کرنا، اردو زبان کو ختم کرنا ایک اتنی بڑی سازش ہے. آج پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی، اردو زبان میں ترجمے نہیں کیے جاتے، زبان کے خزانے میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. حتیٰ کہ گلی محلے میں پاکستان کے آپ چلے جائیے تو اب اگر دکانوں پر بھی جو نام لکھے ہوتے ہیں، جو ان کے فن لکھے ہوتے ہیں کہ جو دکان یہ کیا کام کرتی ہے، ہوتی وہ انگریزی ہے جس کو اردو رسم الخط میں لکھ دیا جاتا ہے. پینٹ اینڈ ہارڈ ویئر اسٹور، میڈیکل اسٹور، لیبارٹری، کوئی ترجمے نہیں کیے گئے، جبکہ پوری دنیا کی زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں ترجمے کیے گئے ہیں ان چیزوں کے اپنی زبان کے خزانے میں اضافہ کرنے کے لیے. لیکن پھر زاہد حامد صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو اسکولوں میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں اردو ایز اے لینگویج کے طور پر پڑھائی جا رہی، لیکن ٹیکنیکل سائڈ جو ہے وہ اس طور پر یہ لینگویج ہم نہیں پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہانہ کیا جاتا ہے یہاں پہ، ہمارے یہاں اکثر جو سو کالڈ لبرل ایلیٹ ہے وہ یہ بہانہ کرتی ہے کہ صاحب ہمیں انگریزی سیکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں ہم کمپیٹ کر سکیں. ٹیکنیکل سائڈ ہے، میڈیسن ہے، میتھمیٹکس ہے، ساری ٹیکنالوجی. کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟
وہ کیا آرگومنٹ ان کا یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا واقعی میں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو انگلش کی ضرورت نہیں پڑتی؟ وہ آرگومنٹ درست ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، جو پاکستان کا عدلیہ ہے، جو ریاست کے درمیان خط و کتابت ہوتی ہے پروونسز میں اور صوبوں میں، جو پاکستان کا اوتھ لیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں، اس کو انگریزی میں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ آرگومنٹ دیتا وہ ہے کہ اپنے اسٹیٹ لیول پہ جو ہے اپنی قومی لینگویج میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے لیے 10 زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اپنی زبان بھول جاؤ جس میں تمہارے اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں؟ دنیا کی سب سے کنفیوزڈ قوم آج پاکستان ہے. ہم سوچتے اردو میں ہیں، ہمارا سارا سرکاری کام انگریزی میں چلتا ہے، اور ہم لکھتے رومن اردو میں. یہ ایک نیا خطرناک فتنہ جو پیدا ہوا ہے رومن اردو کا، کیونکہ ہمارے بچوں کو اردو میں ٹائپنگ سکھائی نہیں جاتی، اردو میں لکھنا یہ جانتے نہیں ہیں، سوچتے یہ ساری فکر ساری سوچ ان کی آج کل ٹیکسٹنگ اور ایس ایم ایس نے بالکل ہی آج کمپیوٹر کے اوپر، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کیونکہ انگریزی آتی نہیں ہے، انگریزی میں سوچ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، لہذا سب کچھ اردو میں سوچتے ہیں لیکن لکھتے انگریزی الفابیٹ میں جیسے ترکی کے بچے لکھتے ہیں. لیکن زاہد حامد صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں اسٹیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشل لیول پر جو اوتھس لیے جا رہے ہیں پریزیڈنشل لیول پر وہ اردو میں نہیں ہے، وہ انگلش میں، لیکن فیس بک اردو میں آ گئی ہے، اردو لینگویج میں فیس بک کو جو لانچ کر دیا گیا. دیکھیے بات یہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات جو کہنے کی ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر اردو کو تباہ کیا جا رہا ہے. انڈیا میں ہندی زبان ہے، پورا ہندو جو ہیں بڑے لکھے جتنے بھی پڑھے لکھے انڈینز ہیں آپ دیکھیں گے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ہندی زبان کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں ترجمے کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے دوردرشن کا لفظ نکالا، ریڈیو کے لیے آکاشوانی کا لفظ نکالا. ہم نے کوئی اردو زبان میں ترجمے نہیں کیے، کوئی ٹرانسلیشنز نہیں کی کہ ہم پوری دنیا کے خزانوں کو اردو میں ترجمہ کریں. حیدرآباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی میں جہاں پہ قائد اعظم بھی جا کے خطاب کیا کرتے تھے، اور وہاں میں سناؤں گا ایک کوٹ آپ کو قائد اعظم کا، وہاں پر تو باقاعدہ میڈیسن اور انجینئرنگ کو بھی اردو میں ترجمہ کر لیا گیا تھا، باقاعدہ کام کیا گیا تھا. اور جب 47 میں انڈین آرمی نے وہاں حملہ کیا تو ہماری لائبریریز جلا دی، ہماری کتابیں جلا دی، پورے خزانے جو ٹرانسلیٹ کیے گئے تھے اردو زبان میں سب ختم کر دیے گئے، اور پاکستان بننے کے بعد کوئی کام دوبارہ اردو کو زندہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. ایک یہاں کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے اگر آپ دین بھی، اسلام بھی، آج کل کے بچے ہمارے ان سے کہو کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تفسیر کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ انگریزی کی تفسیریں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اردو آتی نہیں ہے. دین سے اپنے تو قائد اعظم نے یہاں پہ یہ بات فرمائی تھی کہ جب میں انگریزی زبان میں لفظ مذہب سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کی روح سے میرا ذہن لامحالہ خدا اور بندے کے پرائیویٹ تعلق یعنی سیکولرزم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ عقیدہ اور محدود مفہوم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب انگریزی زبان میں ہماری اسلامی اصطلاحوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، آپ تقوی کی ٹرانسلیشن گاڈ فیئرنگ نہیں کر سکتے، آپ جہاد کی ٹرانسلیشن ہولی وار نہیں کر سکتے. یہ بڑے یہ وہ مفہوم ہیں حیا کا، شرم کا، برکت کا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ٹرانسلیشن انگریزی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ شرم حیا ہے ہی نہیں اس قوم میں، لہذا ان کے پاس انگریزی کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے کہ جو ایکسپلین کر سکے ان عربی کی، اسلامی اور اردو کی اصطلاحات کو. بات یہ ہے کہ جب آپ انگریزی میں اپنا دین، اپنی تاریخ، اپنا تمدن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے، بیڑا غرق کریں گے. اقبال کو ذرا انگریزی میں پڑھیں نا، شیکسپیئر کو پنجابی میں پڑھ کے دیکھیں شیکسپیئر کیسا لگے گا آپ کو. بات یہ ہے تو پھر زاہد حامد صاحب آخر پہ اگر ہم دیکھیں اردو کی پروموشن کے حوالے سے تو ہمیں کیوں اپنی یونیورسٹیز میں، اپنی لٹریچر میں شیکسپیئر کو پڑھانا ایک پرائڈ سمجھا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان کا جو ادب ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتا نظر آتا. بڑی تکلیف دہ بات بتائیں کہ پاکستان میں سوشل سائنسز کو ختم کیا جا رہا ہے. کئی کالجز ہیں یہاں پر جہاں پہ اردو کا ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا ہے کہ بچے داخلہ نہیں لے رہے. یونیورسٹیز میں اب اردو میں کوئی داخلہ نہیں لیتا، جس کو کہیں داخلہ نہیں ملتا وہ صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اردو میں آ جاتا ہے. اور جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ یہ جس طرح پاکستان کے جغرافیے پہ حملہ ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے اسلام اور شریعت اور دین پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسی طرح اردو زبان پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ بے شرمی کی آخری حدیں پار کر دی ہیں ہماری ریاست نے. اربوں روپے کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اردو کو ترقی دینے کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، ادارہ فروغ اردو بنے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں اردو دم توڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے. ہمارے ہاں تو ایون یونیورسٹیز کے نام جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام دیے گئے ہیں. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اگر ہمیں کہا جاتا تھا بچپن میں کہ اگر تم نے اپنی انگریزی ٹھیک کرنی ہے، سب سے خوبصورت کوئنز انگلش اگر سیکھنی ہے تو بی بی سی دیکھو، برٹش میڈیا کو دیکھو، وہ اتنی صاف انگریزی بولتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا تک اپنی آواز بھی پہنچاتے ہیں، اپنی تہذیب بھی پہنچاتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اردو کا بیڑا غرق کر کے تم نے ہندی کو اور اس میں دوسری انڈین گانے اگر شامل کرنے ہیں تو پاکستان کی خبریں اور پاکستان کا میڈیا دیکھو، تاکہ بچی کچی زبان جو تمہاری رہ گئی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. دیکھیے یاد رکھیے گا، ایران، ہم ترکی گئے،
پورا ترکی، لاکھوں ٹورسٹ ترکی میں ہر سال آتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی روڈ سائن ترکی میں، کوئی سائن، کوئی دکان کے باہر کوئی چیز آپ کو انگریزی میں، یورپین لینگویجز میں نہیں ملتی، سب کچھ آپ کو وہاں ترکی زبان میں ہوتا ہے۔ یہ غیرت ہوتی ہے قوم کی کہ آؤ تم ہماری زبان سیکھو، ہمیں کیا پڑی ہے تمہاری زبان سیکھتے پھریں، تم آؤ ہماری زبان سیکھو۔ یہ ایک سمبل ہوتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ تم ہماری زبان سیکھو اور ہم سے بات کرو۔ عرب دنیا کے اندر کم از کم یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پوری عرب دنیا میں آپ چلے جائیے، انہوں نے اپنی عربی زبان، بچپن سے وہ بچوں کو عرب لکھنا، عربی ٹائپ کرنا، عربی پہ SMS، یہ سب کچھ پوری عرب دنیا میں چلتا ہے۔ آپ اگر موبائل فون بھی خریدتے ہیں، اس کے ساتھ جو بروشر ہوتا ہے اس کے اندر عربی کے اندر ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں، بتاتے ہیں کہ فون پہ آپ عربی۔ ایون چائنا میں وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایران ہو گیا، ٹرکی ہو گیا۔ آپ اگر فرانسیسیوں سے ان کی زبان لے لیجئے، پھر وہ فرینچ نہیں رہیں گے۔ They are so jealous of their language۔ آپ فرانسیسی کو انگریزی آتی ہوگی، آپ اس سے انگریزی میں بات کریں گے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا، وہ آپ سے فرینچ میں بات کرے گا، یا آپ خاموش رہیے، رستہ نہیں بتائے گا آپ کو، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بٹ ہی ول ناٹ ٹاک ٹو یو جب تک کہ آپ اس سے فرینچ میں بات نہیں کریں گے۔ یہ قومی غیرت ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ہمارے یہاں تو روڈ سائنس بھی زائد حامد صاحب اب صرف انگلش میں لگنا شروع ہو گئے ہیں، اردو میں نام ہی غائب ہو گئے، جو بیچارے انگلش نہیں پڑھ سکتے وہ کہاں جائیں گے؟ کہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کی مقام۔ ہمارے یہاں ڈرائیور 90% جاہل ہیں، بیچارے پڑھ لکھ سکتے نہیں ہیں، سارے روڈ سائن انگریزی میں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ان کو نے پڑھا کیوں نہیں کہ سپیڈ لمٹ کتنی ہے اور لیفٹ پہ جانا ہے رائٹ پہ جانا ہے، کیونکہ سارے روڈ سائن انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی نمبر پلیٹس انگریزی میں۔ جیسے آپ نے کہا ہمارے بچے 1 2 3 اردو میں لکھ ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اردو کی گنتی کیا ہوتی ہے، اور ساری انگریزی میں 1 2 3 لکھا جاتا ہے۔ یہی ہم عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ اردو زبان دم توڑتی جا رہی ہے۔ اگر اردو زبان تباہ ہو گئی پاکستان سے تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک زبان میں سے محروم ہو جائیں گے، 900 سال پرانی، 800 سال پرانی اسلامی شناخت گم ہو جائے گی۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں نہ اقبال سے واقف ہوں گی، نہ ہماری تاریخ سے، نہ تمدن سے، نہ دین سے۔ یہاں پر سارا کریڈٹ جاتا ہے دینی مدارس کو، پورا کریڈٹ دینی مدارس کو ہم یہاں پہ دیں گے کہ ان میں اعلیٰ تعلیم تک، ماسٹرز کے لیول تک جو تعلیم دینی مدارس میں ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے۔ اگر اردو زبان آج کہیں بچی ہوئی ہے تو صحیح معنوں میں صرف دینی مدارس نے بچایا ہوا ہے، ہمارے انگریزی اسکولوں نے تو اردو کا قتل عام کیا۔ لیکن پھر وہ بھی ایک ایکسٹریمزم نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بالکل باقی لینگویجز کو بلاک کیا ہوا ہے۔ ہم اس ایسپیکٹ پر مزید بات کریں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں اپنی قومی زبان اردو کے حوالے سے کہ 800 سال پرانی زبان اردو، کیا آج اس کا مستقبل ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہماری آج کی نسل کو صحیح وہ ایکسپوجر مل رہا ہے؟ اردو کی جانب ان کی وہ دلچسپی نظر آ رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے؟ زاہد حامد صاحب، اگر اردو پر ہم بات کر رہے ہیں، ہم مدارس تک پہنچے کہ مدارس جو ہیں وہ جسٹیفائنگلی نظر آ رہے ہیں اردو کے ساتھ، تو وہ بھی ایک ایکسٹریمزم نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اردو بالکل بے شک پڑھائی جا رہی ہے، یہ اچھا ایسپیکٹ ہے، لیکن باقی چیزوں کو شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، باقی لینگویجز کو شٹ ڈاؤن کرنا، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں ماڈریشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بھی فخر کے ساتھ جو ہے سکھایا جائے اپنی اولادوں کو، اور ان کو اس میں پورا عبور ہونا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو باقی لینگویجز سے بھی ان کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں ہمارے انگریزی اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا یہاں پہ ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ بات یہ کہ پورا معاشرہ ایکسٹریمزم پہ۔ انگریزی اسکولوں کے اندر تو اردو کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو باقاعدہ جب کسی کو گالی دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ سخت بدتمیز آدمی ہے، اردو میڈیم ہے، یعنی یہ باقاعدہ پہلے تو یہ گالی بنائی گئی، اردو میڈیم کہہ کے اس کو گالی دو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بچوں کے ذہنوں میں پوری باقاعدہ ٹیلی ویژن پر کارٹون چلا کرتے تھے، باقاعدہ ٹی وی کے اوپر پروگرام چلتے تھے جس کے اندر گالیاں بنا دی گئی تھی کہ بدتمیز اردو میڈیم، یعنی ایک نسل کو سکھایا گیا آہستہ آہستہ کہ تم نے اردو زبان نہیں جانا کیونکہ اردو کے بدتمیز ہوتے ہیں لوگ، لہذا تم نے انگریزی سیکھنی ہے منہ ٹیڑھا کر کے۔ اب یہ ہمارے آج کل کے جتنے بھی اسکول ہیں سارے، ان میں کسی بچے کو مجھے بتائیے اردو آتی ہے؟ یہ ایک اور وہی ہم عرض کر رہے ہیں بات کہ مسئلہ صرف اردو کا نہیں ہے، جب آپ اردو زبان گم کرتے ہیں تو اپنا دین بھی گم ہو جاتا ہے، آپ سے آپ کی تاریخ گم ہو جاتی ہے، اقبال گم ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے بچے اقبال سے واقف نہیں ہے، کوئی اقبال کا ایک شعر اٹھاتے ہیں مشکل لگتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، سوال یہ ہے۔ لیکن زاہد حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس کی ریزولوشنز پر آئیں، میں آپ کو ہسٹری کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں اردو کا اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک الگ پاکستان بنتا ہوا نظر آیا، تو پھر کیا وجوہات ہے کہ تحریک پاکستان کے وقت جو ہمیں سر سید صاحب نظر آتے ہیں وہ اردو کی بجائے انگلش لینگویج کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئے؟ انہوں نے پھر اس وقت اردو کو کیوں نہیں پروموٹ کیا، انگلش کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کیوں بات کی کہ مسلمان کو کامیابی کے لیے انگریزی سیکھنی؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سر سید نے جس وقت کام شروع کیا اس وقت مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی اور انڈیا پر انگریزوں کی حکومت آئی تھی، اور اختیار اور اقتدار ان کے پاس تھا جنہوں نے راتوں رات مسلمانوں کو جاہل قرار دے دیا تھا۔
مسلمان 16 جماعتیں پڑھتے تھے مدرسے میں، ملا فاضل، عالم فاضل کی ڈگری ہوتی تھی، پوری دنیا کے علوم مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن انگریزوں نے کہا کہ آج سے وہ شخص جو انگریزی نہیں جانتا اس کو انگریزی بکس میں، ڈاکومنٹس میں جاہل لکھا جائے گا. اور پوری مسلمان ملت 100% لٹریسی ریٹ تھا مسلمانوں میں، انڈیا میں 100% ہر مسلمان بچہ پڑھا لکھا ہوتا تھا، اپنی تاریخ، اپنے دین، اپنا تمدن سب کچھ جانتا تھا. اوور نائٹ سب کو جاہل قرار دے دیا گیا. اس وجہ سے سر سید نے کہا کہ اب مجبوراً انگریزی سیکھو، لیکن ساتھ ساتھ اردو زبان کی ترویج میں سر سید، اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو 1857 کے بعد سے لے کر 1947 کے 90 سال ہیں، یہ اردو کا گولڈن پیریڈ ہے، سنہرا دور ہے. ایک سے ایک شاندار اردو لکھنے والے، اردو بولنے والے اس دور میں پیدا ہوئے، انکلوڈنگ اقبال ہمسیلف. اور جس کو اردو آتی ہے اچھی، اس کو 90% فارسی بھی آتی ہے اور 60% عربی بھی آتی ہے، اور کئی ہزار، کم از کم 6000 الفاظ اردو زبان میں ایسے ہیں کہ جو ترکی میں بھی شامل ہیں. یعنی جراب، موزہ، چائے، پردہ، شیش کباب، یہ سب کچھ جو ہے یہ ترکی کے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں آئے ہوئے ہیں. اور فارسی بھی ہمیں اور فارسی نظر آتی ہے. تو جو شخص اگر اردو اچھی جانتا ہے اس کے لیے فارسی، عربی اور ترکی سیکھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اور جو مسلمان یہ 4 زبانیں جان جائے وہ چائنا سے لے کر موراکو تک مسلم دنیا میں ہر مسلمان سے آپس میں رابطے کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ وہ شاندار سٹرینتھ ہے اردو زبان کی کہ اس نے اپنے اندر، اسی لیے اس کو اولیاء نے شروع کیا تھا کہ پوری مسلمان دنیا سے الفاظ لے کے، گرامر لے کے اردو میں شامل کی گئی. آپ جب اچھی اردو پڑھیں گے تو آپ عربی بھی پڑھ لیں، عربی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، فارسی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے لیے ترکی آسان ہو جائے گی. اور یہی مسلم بلاک ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے زاہد حامد صاحب کہ فارسی اور عربی کا جو ہمیں نظر آتا ہے انفلوئنس اردو زبان میں، اس سے اردو زبان خود اٹسیلف جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، اردو زبان متاثر ہو گئی ہے؟ اردو زبان دیکھیے، اردو کی جو پیرنٹ لینگویجز ہیں جسے اردو بلڈ ہوئی ہے وہ ترکی، عربی اور فارسی ہیں. ان 3 زبانوں کے امتزاج سے اردو بنی ہے. اور اردو زبان میں اگر، کیونکہ فارسی میں، ایران میں جس طرح مثال کے طور پر پچھلے وہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے کہ جہاں پوری دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں ان کو وہ فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں. آج دنیا میں جو مسلمان دنیا میں اگر ریسرچ پیپرز کہیں لکھے جا رہے ہیں تو وہ ایران میں لکھے جا رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس وہ علمی خزانہ ہے جس کو وہ فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں، فارسی میں کام کرتے ہیں، فارسی میں ریسرچ کرتے ہیں. تو اردو زبان کے لیے اپنے آپ کو رچ کرنا، اپنے آپ کو مزید اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے، آپ کو نئے الفاظ ایجاد کرنے کے لیے ایران کے ساتھ فارسی کی اور عربی زبان کی اصطلاحیں موجود ہیں. آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ صرف ان کو لے کر آ جائیں اور اردو میں نافذ کر دیں. تو پھر اب زاہد حامد صاحب جہاں پہ آج آپ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، جو ہمیں اردو زبان پاکستان میں نظر آ رہی ہے، جو ہماری آج کی نسل ہے، آپ کے اپنے مطابق جو آج کل ہمیں SMS اور ٹیکسٹنگ کے تھرو ہماری جو زبان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اس کو اور مزید جو ہے بگاڑا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، آج میں ٹیکنالوجی کی اس بھرمار کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ریکمنڈ کریں گے کس طرح سے اردو زبان کو زندہ کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی لازم ہے. اردو زبان کو آپ لازم کر دیں سرکاری تمام کورسپونڈنس میں. آپ کے ریاست کے تمام کام، آپ کے پارلیمنٹ کے جتنے کام، آپ کی عدلیہ کے جتنے کام ہیں، آپ کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ کے، یہ سارے کام اردو میں ہو سکتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل کام اس کے اندر نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ، میتھمیٹکس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہاں نہیں اپلائی ہو رہی. یہ عام گفتگو ہے. اور ہمیشہ 1857 سے پہلے یہ سب کچھ پچھلے 1000 سال ہندوستان میں فارسی زبان میں ہوتا رہا ہے. آج بھی آپ کا لینڈ ریکارڈ جتنا بھی ہے، جتنی فرد نکالی جاتی ہے، گرداوریاں بنائی، جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کے لینڈ ریکارڈز کے ہیں، آج بھی فارسی کے ہی چل رہے ہیں. سارے آپ کی عدالتی نظام کے اندر آج بھی فارسی کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. مگر صرف چونکہ قانون انگریز کا تھا لہٰذا انگریزوں نے لا کے اوپر سے مسلط کر دیا. تو آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ ریاستی سطح کے اوپر اردو کو لازم اور واجب کریں. پاکستان آرمی سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ پاکستان آرمی کے اندر ساری خط و کتابت کورسپونڈنس اردو میں کریں. اس کے لیے آپ کو اب پہلی جماعت سے لے کر ہر سکول کے لیے کمپلسری کریں کہ بچوں کو اردو کی ٹائپنگ سکھائیں، اردو کے رسم الخط سکھائیں، لکھنا سکھائیں. بچوں کو لازم کریں کہ تم نے روز 10 صفحے اردو کے لکھ کے لانے تاکہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہو، تاکہ تم اردو ٹائپ کرنے کے لیکن ہمارے کریکولم میں اتنے لیول پر تو سکھائی جا رہی ہے اردو. ہر بچہ جو ہے وہ اردو لکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے. اس لیول تک کی تو ایکسپوژر ہے. آپ کو ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ کسی پاکستان کے پڑھے لکھے انگریزی اسکول میں چلے جائیے جو کہلاتا ہے، اور بچوں سے کہیے کہ 2 صفحے ہمیں اردو کے لکھ کے دے دو. اگر آپ ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ لیجئے کیسی ہے، آپ ان کا تلفظ دیکھ لیجئے بات کرنے کا کیسا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اردو میں وہ تقریر کر سکتے ہیں نہیں. صرف تقریریں مقابلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک بچہ پورے اسکول میں ہوتا ہے جس کو پالش کر کے تیار کر کے شو پیس کے طور پہ سامنے رکھ دیتے ہیں. 99% بچوں کو اردو آتی ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتے اردو میں. وہ بات یہی ہے. تو آپ کے خیال میں جو یہ اے لیولز او لیولز کا کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں، اس میں کیا اردو کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے؟ اگنور چھوٹا لفظ ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے اردو کو. جس طریقے سے انگریزی پڑھائی جاتی ہے، جس طرح اس پہ ایمفسس ہے، اردو کو باقاعدہ ہیوملیٹ، بلٹل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں.
اور یہ صرف او لیول اے لیول میں نہیں ہے، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ جب آپ کا پرائم منسٹر، جب ملک کا صدر اپنا اوتھ لے گا، اپنا حلف اٹھائے گا انگریزی زبان میں، تو پوری قوم کو کیا پیغام وہ دے رہا ہے. جب ملک کی وزیر اعظم بے نظیر ابو اللہ ان کی مغفرت کرے، جب وہ یہ کہیں گی کہ اذان بج رہی ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا پورے ملک میں آپ کے حکمرانوں کی اردو کتنی خوبصورت ہے، کس طرح وہ بات کرتے ہیں. بلاول کی اردو دیکھ لیجئے آپ، کس قسم کی اردو بولتا ہے یہ، اور یہ تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران بننے کی. ان کو کیا پیار ہے اردو سے، کیا ان کو پیار ہے پاکستان کی ثقافت، تاریخ، اقبال، ہماری حدیث، قرآن اور ان ساری پوئٹری سے کہ جو اردو زبان میں یا فارسی زبان میں اقبال نے کام کیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا، یہ ایلینز ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تہذیب اور ثقافت اور ہماری زبان اور ہماری شناخت کے ساتھ، نہ یہ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ بوگس ہے، ان کے لیے وہی بات ہے بچپن سے جو سکھایا گیا ہے، بدتمیز گھٹیا اردو میڈیم لوگ، سارے ہم لوگ جو اردو کو پیار کرتے ہیں، اردو سے عشق کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک حکومت کو سٹینڈرڈائزیشن کمیشن کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ اردو کی اصطلاحیں بنائیں، تاکہ جو پینٹ اینڈ ہارڈ ویئر والے ہیں ان کو دیا جائے کہ پورے ملک میں آپ یہ لکھا کریں گے، جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ یہ لکھا کریں گے. یعنی اردو کا، تو آپ کے خیال میں کیا ایک اردو زبان کا پورا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ پروموٹ کرے، جو کہ چیک آؤٹ کرے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اردو کو ڈیولپ کرنے کا جو بورڈ بنایا گیا ہے اس کا نام دیکھیں ذرا کیا ہے، اردو ڈکشنری بورڈ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی نہ ڈکشنری کا لفظ اردو کا ہے، نہ بورڈ انگریزی اردو کا ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ اردو کا لفظ ضرور اردو کا لفظ اردو کا ہے صرف. یہ بڑا شکر ہے. اور یعنی فیڈرل گورنمنٹ اردو سائنس کالج، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی وفاقی حکومت نہیں لکھ سکتے تھے وہاں پہ، وفاقی حکومت اردو سائنس کالج، فیڈرل گورنمنٹ اردو سائنس کالج. یہی المیہ ہے ہمارا کہ جس کو اردو کہتے ہیں کہ ہم نے اردو میں کام ہم کر رہے ہیں. بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے بچوں کے لیول کے اوپر بھی کہ ہم فیس بک کے اوپر ہم نے اپنی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ رومن اردو نہیں لکھ سکتے. تو بہت سے بچے ہمیں فیس بک پہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہمیں انگریزی نہیں آتی تو آپ اردو میں لکھا کریں، اور وہ ہمیں میسج دیتے ہیں رومن اردو میں. ان کے نزدیک رومن اردو ہی اردو ہے، دوسری اردو ان کو آتی نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسی بدنصیبی اس قوم کی بن چکی ہے جس بات کی، اس کے لیے آج آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جس بات کو قوم کو تو پھر ہمیں تو زیادہ حامد صاحب، اب ایک دیکھیں جو ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی کا، اب ہم بچوں کو، ہماری آج کی جنریشن کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ٹیکنیکل لیول پر بھی، تو آبویسلی وہاں پہ حکومت کی جانب سے کوئی ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے، کوڈ آف لینگویج ہونا چاہیے. دیکھیے ایک سمپل بات ہم بتا دیں، آپ ایک قانون بنا دیں کہ پاکستان کے تمام سکولوں میں اگر بچوں کی اردو انگریزی سے کمزور ہوئی تو اس سکول کو یا بند کر دیا جائے گا یا ٹیک اوور کر لیا جائے گا یا اس پہ کروڑوں روپے جرمانہ کیا جائے گا. وہ خود سکھائیں گے. میں سکولوں کے پرنسپل سے ملا جا کے، میں نے کہا جی آپ بچوں کو اردو کیوں نہیں سکھاتے؟ کہتے جی پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان کو انگریزی سکھاؤ. میں نے کہا کسی پیرنٹ نے کہا ہے کہ اردو خراب کر دو؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چونکہ فورن فنڈنگ ہے، اکثر پرائیویٹ سکول بڑے بڑے جو ہیں فورن فنڈنگ پہ ہیں، یا ان کو ایک تاجروں کے ہاتھ میں، بزنس مین یا سودخوروں کے ہاتھ میں وہ سکول ہیں جو چلا رہے ہیں. ان کے نزدیک آئیڈیالوجی، نظریہ، شناخت، یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. انہوں نے پیسہ کمانا ہے، بچوں کو اکاؤنٹنٹ بنانا ہے تاکہ بینکوں میں نوکری کریں یا ملٹی نیشنل میں کام کریں. اس کے آگے ان کو آبجیکٹو نہیں ہے اداروں کو کھولنے کا. اردو کو کیوں پڑھائیں گے؟ کیا یہ پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا یہ جو اس میں ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمیں اے لیولز او لیولز کی کلاس نظر آ رہی ہے، ایک امریکن سکولز کی کلاس نظر آ رہی ہے، ایک اردو میڈیم کی کلاس نظر آ رہی ہے، تو کیا اس ڈفرنس نے جو ہے اردو زبان کو اور زیادہ ختم کیا ہے، اگنور کیا؟ جیسی آپ بات کریں نا کہ اردو میں پاکستان کی تعلیمی نظام اردو میں ہونا چاہیے، تو فوراً یہ اعتراض کرنے والے اٹھا دیتے ہیں کہ سندھی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، پنجابی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، بلوچی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہی بات قائد اعظم نے اس وقت کہی تھی کہ آپ کی صفوں میں غدار موجود ہیں جن کو باہر سے پیسہ ملتا ہے جو اردو زبان کے معاملے میں آپ کو کنفیوز کریں گے. اس میں قائد اعظم نے کہی تھی یہ بات کہ اگر صوبے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے میں تعلیم اپنی مقامی زبان میں دیں تو ان کو پوری اجازت ہے. بنگلہ دیش، بنگال کے اندر بنگال میں آپ تعلیم دیں، سندھ میں سندھی میں تعلیم دیں، بے شک آپ کو لیکن پاکستان کی قومی زبان جو امت کو درمیان رابطے کا کام کرے گی وہ اردو ہوگی. اور یہی سوال ہے کہ آپ جو مرضی اپنے بچوں کو، آپ پہلی جماعت سے سوائے آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں جا کے آپ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس، چونکہ اس کی ٹرانسلیشنز اردو میں اصطلاحیں نہیں ہوئی ہوئی، وہاں پہ جا کے تو انگریزی کی ضرورت آپ کو پڑے. لیکن باقی سارا کام جو آپ کا ہے، سوشل سٹڈیز ہیں، آپ کی فزکس ہے، آپ کی جیوگرافی ہے، آپ کے سارے معاملات ہیں، جو ہسٹری ہے، اردو پوئٹری، اردو ادب ہے، یہ سب کچھ تو اردو میں ہو سکتا ہے. ریاست کا سارا نظام اردو میں چل سکتا ہے. ریاست کون سا ہماری انجینئرنگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی چلا رہی ہے؟ حکومتوں وزارتوں کے درمیان خط و کتابت کمیونیکیشن جو ہوتی ہے. بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اردو زبان کو سرکاری سرپرستی لیکن کیا آلریڈی زیادہ حامد صاحب ہمیں یہ نظر آتا نہیں ہے کہ اردو زبان میں ہی پاکستان سٹڈیز اور یہ ساری جو ہے ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہیں، اردو میں ہی پڑھایا جا رہا ہے؟ پاکستان سٹڈیز تو ختم کی جا رہی ہے پاکستان کے اسکولوں سے. سوشل سائنسز کو تو ختم ہی کر دیا گیا ہے. سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آخر میں ان کا امتحان نہیں ہوگا لہذا بچے پڑھتے ہی نہیں.
قافلے ہوں گے, حوصلہ افزائی کریں. یہ پورا نظام ہے جتنی زبان کو زندہ کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. مصطفیٰ کمال نے قوم کو بے عزت کرنے کے لیے, اس کے 1000 سال کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اردو ترکی زبان کے رسم الخط کو عربی سے انگریزی میں ترجمہ کر دیا اور پوری قوم کی تربیت کی. آج 5 نسلوں کے بعد ترک بچہ جانتا نہیں ہے کہ عربی رسم الخط میں ترکی زبان کیسے لکھی جاتی ہے. ترکی کو انہوں نے فارسی سے کاٹا, ترکی کو عربی سے کاٹا, ترکی کو اردو سے کاٹا. امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی بھی یہ جو سازش تھی, اس میں زبانیں الگ الگ کر کے ان کے رسم الخط تبدیل کر دیے, اور یہی آج ہو رہا ہے. پھر ہمیں چاروں صوبوں کی جو ایجوکیشنل منسٹریز نظر آتی ہیں, آپ کے خیال میں ان ایجوکیشنل منسٹریز پر اس وقت کیا رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اردو زبان کو کیسے وہ زندہ کریں؟ میں نے عرض کیا نا آپ کو, سمپل ایک بات کہنی ہے. پاکستان میں قانون بنا دیجئے کہ اگر کسی اسکول کے بچے کی, کسی اسکول میں اگر اردو زبان کمزور ہوئی اس بچے کی انگریزی کے مقابلے میں, ہم یہ نہیں کہہ رہے انگریزی مت سکھاؤ, لیکن یہ نہیں کہہ رہے, یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگریزی سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اردو میں ان کا اردو کا بیڑا غرق کر دو. اگر اردو کمزور ہوئی اس کی انگریزی سے تو پھر اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا یا اس پہ جرمانہ ہوگا. ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. یہ سارے اسکول والے اپنے بچوں کو بٹھا کے اقبال اور اردو پڑھا رہے ہوں گے. آپ کو صرف سختی کرنی ہے تھوڑی سی اوپر, ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. خود حکومت انگریزی چلا رہی ہے, ساری پوری سرکاری زبان انگریزی میں, تو پھر اردو کو کون دھیان کرے گا؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. اردو اب کوئی قومی زبان ہماری نہیں رہ گئی. جس طرح کہتے ہیں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, لوگ ہاکی کے کھلاڑیوں کا نام ہی نہیں جانتے. ہاکی ختم ہو گئی پاکستان سے, ابھی تک لے کے بیٹھے کہ ہمارا قومی کھیل ہے. بات یہ ہے, یہ جھوٹ, یہ منافقت جو ریاست کے ہر لیول پر چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہاکی گم جائے تو قوم تباہ نہیں ہو جائے گی, اردو گم جائے تو یہ قوم, اس کی صدیاں گم ہو جائیں گی, ہمارا مستقبل, آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یہاں پر ہم غلطی اور کوتاہی افورڈ نہیں کر سکتے. اردو تلفظ, اگر اردو زبان پر ہم بات کریں تو زاہد حامد صاحب, اردو تلفظ جو ہے وہ بھی ایک بڑا اہم, اس کا بالکل رائٹ ہینڈ سے کہیں گے کہا جائے گا. دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ تلفظ بھی کھوتے جا رہے ہیں, وہ کہیں تلفظ گم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا. دیکھیے پاکستان میں اس وقت 90% جو ایڈ بن رہے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز جو اپنے اشتہار بنا رہی ہیں, وہ انڈیا جا کے بنوا رہی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے, لہٰذا ظلم ہو گیا, جاتی ہو گئی, خدا اور ہم کھوج لگائی, یہ ساری اصطلاحیں جو ہیں اردو کا تلفظ خراب ہو گیا ہمارے بچوں کا. ایک تو اردو نہیں جانتے تھے, اب انڈین ایڈ دیکھ دیکھ کے اردو جو بولنے کی کوشش, جو اس میں وہ اردو بولتے ہیں وہ سارے ہندی ایکسنٹ کی اردو ہے, جو ہماری اردو بالکل بھی نہیں ہے. اور جو ہماری جو صاف ٹکسالی زبان ہے, جو ہمارے علامہ اقبال بولا کرتے تھے, یا ہمارے جو دہلی اور لکھنؤ زاہد حامد صاحب, ہم ان بچوں کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں جب ہمارے اپنے میڈیا پر بڑے بڑے اینکرز تک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے دبنگ سیاست دان ہیں اور یہ بڑے دبنگ لیڈر ہیں. یہی عرض کر رہے ہیں نا, جب اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے اپنے میڈیا پہ, ہمارے اپنے نیوز کے سیکشن سے جا رہے ہوتے ہیں, ہم آپ کو یہی عرض تو پھر ہم نئی نسل کو کیا قصوروار ٹھہرائیں؟ ہم نئی نسل کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. ہم پاکستان کی حکومت, پاکستان کے اساتذہ, پاکستان کے اسکولوں اور پاکستان کے میڈیا کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, جنہوں نے آنے والی نسلوں کا مستقبل بیچ دیا. یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان بحیثیت قوم اس کی جڑ کاٹ کر اس کو دفن کر دیں. اور قائد اعظم نے 1948 میں ہمیں وارن کیا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہوگا جو اردو زبان کے معاملے میں تمہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کرے. وہ 5th کالمسٹ ہیں, مسلمانوں کے روپ میں, قائد اعظم کے الفاظ ہیں یہ, اور یہ تمہاری صفوں میں جو باہر سے پیسہ کھائیں گے. آج یہ میڈیا والے باہر سے پیسہ کھا رہے ہیں, آج حکومت کے لوگ باہر سے بغیرت پیسہ کھا رہے ہیں, آج یہ سارے اسکول, پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں جو ملینز ڈالر US ایڈ کی ڈائریکٹ فنڈنگ لے رہے ہیں, یہ سارے وہ بغیرت غدار ہیں 5th کالمسٹ جن کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری صفوں میں مسلمانوں کے روپ میں بیٹھے ہوں گے اور اردو زبان خراب کرنے کی ڈیوٹی ان کو دی جائے گی. یاد رکھیے گا, قائد کے الفاظ یاد رکھیں, نسلیں بہتر ہو جائیں گی, آنے والی نسلیں تابناک ہو جائیں گی, روشن ہو جائیں گی اگر اپنے اس فقیر اللہ کے درویش کی بات مان لیں. زاہد حامد صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اردو اپنی قومی زبان پہ فخر کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میری اردو جتنی مرضی زبانیں میں سیکھ لوں, اردو ان میں سب سے خوبصورت زبان ہوگی میری. آپس میں اردو میں بات کریں, اردو کی ٹائپنگ سیکھیں, اردو میں خط و کتابت کریں, اردو کی کتابیں بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیں, اردو کے ترجمے کروائیں. پورا ریاستی سطح کے اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ترجمے کروائے. اردو زبان کے اندر نئے الفاظ کا خزانہ ہے. انگریزی میں آج ہر سال 8-10 ہزار نئے لفظ انگریزی میں شامل ہوتے ہیں. انگریزی زبان کو گرو کر رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ ایک سازش بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر دی جائیں اور صرف ایک زبان ہو جس کے ذریعے یہ پوری دنیا کو کنٹرول کریں. لوگ اسی زبان میں کمیونیکیشن کریں, SMS کریں, ای میل کریں, تاکہ جاسوسی
تندرستی بھی آسان ہوتی ہے ان کے لیے. یہ ساری اس بڑی سازش کا حصہ بھی ہے کہ مقامی علاقائی خاص طور پہ اسلامی زبانوں کو ختم کر دیا جائے, اور ہم کو بڑی جیلسلی اپنی عزت اور آبرو کی طرح اپنی اردو کا بھی دفاع کرنا ہے, ورنہ نہ ہم رہیں گے, نہ ہماری آبرو, نہ ہماری تاریخ, نہ ہمارا دین, نہ تمدن. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک بہت انتہائی ضروری جو ہمیں اپنے ملک کی قومی زبان اردو نظر آتی ہے اس کا جو ہمیں خاتمہ ہوتا ہوا ایک طرح سے نظر آ رہا ہے. آج کی نئی نسل میں اس کی جو ہمیں آنی چاہیے ایک دلچسپی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں اردو سیکھنے پر, اردو پڑھنے پر بھی اتنا ہی فخر ہونا چاہیے جتنا کسی اور لینگویج کو ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. اردو میڈیم ہونا ہمارے لیے قابل فخر ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. Until then, اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ and good night.